بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جو اپنے گھر میں رہے اور ایمان کی حالت میں رہے، ان سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دل میں غرض اس چیز سے جو ان کو ملا، اور اول رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ جو اپنے اوپر بھوک ہو، اور جو بچا لیا گیا نفس کے لالچ سے، جی کے لالچ سے، تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے. یہ آیت نازل ہوئی انصار کی مدح اور صفت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر رہے، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی اور گھروں پر ایمان کی حالت کے اندر رہے، اور پھر جو وطن چھوڑ کے جو لوگ آئے تھے ان کے پاس، ان کو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ٹھکانہ دیا، اور ٹھکانہ دینے کے بعد ان کو جو کچھ ان کو ملتا تھا ان کے گھروں میں رہتے ہوئے، جو وہ کماتے تھے یا جو ان کے نصیب میں تھا، اس کے لیے انہوں نے کوئی اپنے دل میں لالچ نہیں رکھی، اور ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اگرچہ خود ان کو اس چیز کی ضرورت ہو. یعنی اگر کوئی چیز کھانے میں کوئی چیز ہے، پہننے میں کوئی چیز ہے، تو ان کی اپنی ضرورت اس سے پوری ہو رہی تھی اور اس سے زائد نہیں تھا، تو وہ اپنے آپ کو قربانی دے کے ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. اور جو کچھ بچا لیا گیا اپنے نفس، جو آدمی بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے، تو وہی لوگ ہیں جو مراد پانے والے. یہ جو آیت ہے یہ اتری انصار کی مدح میں اور صفت میں، اور یہ ہمارا تیسرا سبق ہے، لطیفہ سر. کیونکہ ہمارا لطیفہ سر جو ہے، اس کے ساتھ لالچ اور حرص انسان کے جسم کے اندر اس مقام پر موجود ہے. جیسے میر پخاس میں اس فقیر نے پہلے 2 اسباق کی تطبیق کی تھی کہ پہلے مقام کے اوپر شہوت ہے، یعنی دنیا کی چیزوں کی محبت اور ان کا مزہ، تو یہ انسان کو ہٹاتی ہیں ہدایت کے راستے سے عام طور پر، کیونکہ انسان ان کے اندر، ان کی محبت میں اور ان کے مزے کے اندر پڑ کے، تو مال دولت، کھیتی باڑی، سواریاں، ان کی محبت اور ان سے لطف اٹھاتے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور شریعت کی حدود کو توڑ دیتا ہے. اور دوسرا مقام، یہ پہلا سبق جو ہمارا لطیفہ قلب ہے، اس کے اوپر اس شہوت کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی یہ اعتدال پہ آ جاتی ہے. انسان دنیا کی چیزوں سے لذت اٹھاتا ہے لیکن شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے اٹھاتا ہے. دوسرا سبق ہمارا تھا لطیفہ روح، جس کے اندر غیظ و غضب اور غصہ جسم کے اندر انسان کے دوسرے لطیفہ روح کے اوپر اس مقام پر اللہ نے موجود رکھا. تو اس کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 4 سپارے کے اندر، اگرچہ یہ آیات مخصوص نہیں ان اسباق کے ساتھ، لیکن ان کے اندر انتہائی درجے کا غصے کے اظہار کے اللہ تعالیٰ نے مواقع بیان کیے ہیں، اور اس پر قابو پانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محسنین میں شمار کیا. یعنی جو دنیا کی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ در حقیقت محسنین ہیں. تو ہم بھی یہ احسان ہی کی محنت کر رہے ہیں، کہ جو ہماری محنت ہے ایمان، اسلام اور احسان، حدیث جبریل کے اندر جو تھا، تو احسان کی محنت کر رہے ہیں. احسان کا ویسے تو مطلب ہے کہ بندگی اللہ کی ایسے کرے کہ اللہ کو دیکھتا ہو، اور اگر یہ کیفیت اس کو حاصل نہ ہو تو یہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو ہے احسان کی وہ تعریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن ہمارے ہاں احسان کا مطلب ہے کہ یہ کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حضوری کا ہر وقت احساس رہے گا، تو یہ ساری بری صفات خود بخود ان کی اصلاح ہونے لگ جائے گی.
تو اس اعتبار سے یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصار کا تذکرہ کیا، اور انصار کو یہ تھا کہ بھئی یہ مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے وہ لوگ آئے تو ان کے پاس کئیوں کے پاس مال تھا، لیکن کئی اکثر لوگ جو تھے وہ بے سر و سامان پہنچے اپنے خاندان کو اپنے مال کو چھوڑ کر کے۔ انصار جو تھے یہ خوشحال تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ جوڑ دیا، اور آپس میں رشتہ مواخات قائم فرمایا، بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ اور اس کے اوپر انصار نے جو قربانی دی وہ بھی مثالی تھی، اور یہ آپ حضرات نے اکثر سنا بھی ہوگا، یعنی جس شخص کی 2 بیویاں تھیں تو اس زمانے میں بھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ فوراً اپنی 2 بیویوں کو لے آئے، ان میں سے کہا بھئی تمہیں جو، کیونکہ ان کو تو اکیلے آئے تھے ہجرت کر کے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو فرمایا کہ تم ان میں سے پسند کر لو جو بیوی تمہیں چاہیے نکاح کے لیے، کیونکہ وہاں یہاں تمہیں رشتہ کوئی دے یا نہ دے، کیونکہ ابھی سارے مدینہ والے مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، تو پسند کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ اسی طریقے سے اپنا آدھا مال اٹھا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ قربانی انہوں نے انصار نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی آیت کا تذکرہ کیا ان کی قربانیوں کا، اور قربانی بھی کس درجے؟ ایثار کے درجے، یعنی اپنی ضرورت کو ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ضرورت کو قربان کیا اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے۔ اور یہ ایثار جو ہے یعنی دوسرے کے لیے تکلیف اٹھانا، دوسرے کے لیے قربانی دینا، یہ نشانی ہے کہ اس آدمی کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگرچہ لالچ تو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ لالچ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ خود اپنی محنت کر کے مال کو بڑھانا، یہ بھی پسندیدہ ہے، اس کے اندر کوئی منع نہیں کیا گیا، لیکن یہاں بھی ایک حد رکھی گئی کہ اتنا زیادہ مال کمانے میں نہ لگ جاؤ کہ آخرت کے جو تیاری ہے اس کے اندر نقصان ہو جائے۔ ہاں، اس کے اندر نیت کیا رکھی جائے، مال کمانے کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی فرمائی کہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے مال کمانے کی لالچ رکھی ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی آسان ہو جائے، اور مال کمانے کی مال کو کہتے ہی مال اس لیے کہ اس کی طرف نفس میلان کرتا ہے، اس لیے اس کو مال کہتے ہیں، تو اس کی طلب رکھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن کتنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے دنیا کے اندر محنت کرے کہ جو زندگی، جو گھر اللہ نے اس کو دیا ہے، جس کے اندر وہ رہتا ہے، جو اس کا زندگی کا گزران کا طریقہ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے قرض اور سوال کرنے سے بچ جائے، یعنی اتنی ضرورت اس کی پوری ہوتی رہے کہ وہ کسی سے ساری زندگی مانگنے کی اس کو حاجت نہ رہے، تو یہ اس حد تک جو آدمی اس نیت سے کمائے گا کہ میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں، ضرورت بڑھ رہی ہے تو وہ محنت بھی زیادہ کر رہا ہے، تو اس نیت سے کمائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، حالانکہ کمایا تو اس نے دنیا میں اپنے اس کے لیے تھا، لیکن نیت کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز ملے گا قیامت کے دن۔ اور جس آدمی نے دوسروں کے اوپر بڑائی حاصل کرنے کے لیے کمایا کہ میں بڑا ہو جاؤں، دوسروں کے اوپر فخر کرنے کے لیے مال جمع کیا، اور ضرورت اس کی پوری ہو گئی تھی، لیکن اس ضرورت کے باوجود وہ سمجھتا تھا کہ نہیں ابھی تھوڑا ہے میرے پاس، تو وہ آدمی اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سخت غصہ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو نیت مال کمانے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود بیان فرما دی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جو مال آئے اس کے 3 حصے رکھے، یعنی آمدن کتنی کرے، کتنی محنت کرے کہ اپنے مال کے 3 حصے کر لے۔ ایک حصہ تو گھر کے اوپر خرچ کرے، اور ایک حصہ جو ہے وہ رکھے ایمرجنسی کے لیے، اچانک گھر کے اندر کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اچانک ایسی آفت آ جائے، تو ایک حصہ مال کا رکھے اس کے لیے، اور ایک حصہ مال کا رکھے اگر کئی ضرورت اس اعتبار سے پڑ جائے، یعنی جس کو ہم بچت کہتے ہیں، یہ ضرورت اس چیز کی پڑ جائے کہ اپنے ہی کام کے اندر اس مال کو لگانا پڑ جائے، تو پھر وہ تیسرا حصہ اس کے لیے رکھے۔ اور یہ جو تصور ہے کہ بھئی اللہ والے کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط تصور ہے،
اس لیے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے گزرے ہیں، تو یہ اصول انہوں نے بیان فرمایا کہ بھائی اب ہمارا حال صحابہ والا نہیں ہے کہ ہم صحابی نہیں بن سکتے ایثار اور قربانی کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ کہ اب دنیا دار مسلمان جو ہیں ان کے نزدیک عزت کا مقام جو ہے نا، وہ معیار جو ہے وہ مال اور دولت ہے۔ تو اگر اللہ والے غریب ہوں گے، یعنی اگر آدمی اپنا سارا مال خرچ کرتا رہے گا صحابہ کی طرح، تو خود دنیا دار مسلمان ہی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے حقارت کی وجہ سے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مال کمانا جو ہے یہ اب ضرورت ہے دیندار شخص کی، لیکن کتنا مال اس کی جتنا، جس کا میں نے عرض کیا کہ اتنا مال کی کوشش کرے کہ اس کے 3 حصے کر سکے، ایک گھر کا خرچ چلانے کے لیے، ایک حادثاتی ضرورت کے لیے رکھے، اور ایک حصہ مال کا رکھے اپنے مال کے اندر دوبارہ اس کو ری انویسٹ کرنا جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ حصہ، یہ پیسہ جو ہے یہ میں دوبارہ اپنے کام کے اندر لگاؤں گا تاکہ میرا سائیکل چلتا رہے، میرا کام جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو یہ اگر آدمی اسے، اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہننا، جو آپ کا معاشرے کے اندر اللہ نے جو مقام رکھا ہے لوگوں کی نظر میں، اگر کوئی آدمی کے پاس زمینیں ہیں، کسی آدمی کے پاس اچھا عہدہ ہے، کسی آدمی کا کاروبار اچھا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی آمدن کے اعتبار سے اپنا حلیہ اور اپنا رہن سہن بھی ویسی رکھے، تاکہ لوگوں کے، یعنی یہ دین کے خلاف نہیں بلکہ دین کا مزاج ایسا ہے۔ ایک صاحب آئے، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے کپڑے ذرا میلے تھے اور بال بھی انہوں نے ٹھیک طریقے سے شاید نہیں بنائے ہوئے تھے، کنگھی نہیں کی ہوئی تھی یا داڑھی میں کنگھی نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا، کیونکہ وہ زمیندار تھے انصار کے، اچھے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس اب آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو آسانی اور فراخی دی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا حلیہ بھی اس کے مطابق رکھے، تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے کہ پتہ نہیں یہ مال کا کیا کرتا ہے، تو اس کے اوپر کنجوسی کی تہمت اور بخل کی تہمت نہ لگے۔ تو یہ شریعت نے بہت ہی اعتدال کے ساتھ ہر آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی خواہش پوری کی ہے۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھی رہائش رکھنا، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال کی آمدن زیادہ ہے لیکن آپ اپنی حیثیت سے کم رہ رہے ہیں تو یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ لوگوں کی نظروں کے اندر لوگ آپ کے متعلق مختلف شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو مال کا کمانا اس درجے تک کہ آپ اپنے مال کے 3 حصے کر سکیں، ایک حصہ دوبارہ اپنے کام کے اندر خرچ کریں جو آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ نے خرچ کر دیا گھر کے اندر وہ تو چلا گیا، اب جب دوبارہ آپ نے اس کو کمانے کے لیے بھی تو مال چاہیے کہ نہیں، تو پھر اس کے لیے ایک حصہ اس کے لیے رکھے، اور ایک حصہ رکھے حادثاتی طور پر اگر اچانک کوئی ضرورت پڑ جائے ایمرجنسی کے لیے تو ایک حصہ اس کا بچا کے رکھے۔ تو یہ سب سے بہترین تقسیم ہے اپنے مال کی۔ لیکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو بات بیان فرمائی وہ ہے اس سے بڑھ کے اس کا اگلا قدم ہے، اور وہ ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اگر مال تو آپ کے پاس ہے لیکن اس مال کو تقسیم کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دیا، اپنوں سے باہر، اپنے لوگوں سے باہر۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ فقراء ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند مسلمان ہیں۔ تو ایک حصہ تو ہر مسلمان کے اوپر، مالدار مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا کہ بھئی وہ اپنے گھر کی ضرورت، اپنی بچت، اپنے ایمرجنسی کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر بھی خرچ کرے۔ تو اس کا ایک حصہ تو ہے، اس کو تو لازمی قرار دیا جس کو ہم زکوٰۃ اور عشر کہتے ہیں، زمینداروں کے لیے عشر اور مالدار آدمی کے لیے زکوٰۃ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی جس آدمی کے پاس مال ہو اور ابھی اس کی ضرورت وہ نہ ہو، لیکن اگر وہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہو، عشر بھی ادا کر رہا ہو، تو اس بات کی بھی ترغیب دی گئی کہ بھئی اگر کوئی درمیان میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو حاجت مند ہے اور آپ اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں تو پھر یہ جس کو ہم کہتے ہیں نفلی صدقات، تو نفلی صدقات کا بھی ترغیب دلائی گئی کہ آدمی اپنے مال میں سے ضرورت مند کی ضرورت کو اگر پورا کرے گا تو یہ بھی تاکہ معاشرے کے اندر ایک اچھی فضا قائم رہے اور مسلمان غریب آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے کے پاس جا کر کے، کسی غیر مسلم کے پاس جا کر کے اپنی حاجت کا سوال نہ کرے اور پورا نہ کرے۔ لیکن اس کے اندر بھی دینے والے کی حیثیت کو سامنے رکھا گیا
کہ دینے والا جو ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو مال دے دوں گا اور میرے پاس ابھی اتنی گنجائش ہے کہ مجھے اس کی میری جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں، تو پھر اس میں سے، اور اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اپنے خرچے میں سے ایثار کرے، جو اس کا ذاتی خرچہ ہے اس میں سے ایثار کر کے اس کی ضرورت پوری کر دے، گھر والوں کے خرچے میں سے کمی نہ کرے، کیونکہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ آپ کے جیسی ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کا مزاج آپ کے جیسا نہ ہو، تو آپ اپنے اوپر ایثار کر کے اور پھر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ تو ہر اعتبار سے اگر آپ شریعت کے احکامات کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس میں آپ کو بھی شریعت محروم نہیں کرتی آپ کی نعمت اور مال سے، اور دوسرے آدمی کی ضرورت بھی پوری کرتی ہے۔ اور پھر اس میں تابعین جب کسی کو خیرات دیتے تھے عام طور پر تو اس کے دو طریقے تھے، ایک تو یہ تھا کہ بھئی کسی غلام کے ذریعے یا ملازم کے ذریعے اس کو بھجوا دیتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی دروازے پہ آ گیا ہے تو خود اس کو جا کر کے دیتے تھے اپنے ہاتھ سے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور ایک اور سنت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ جب کسی کو خیرات دیتی تھیں تو ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرتی تھیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو اس کی ضرورت پوری کر دی، دعا تو اس کو دینی چاہیے آپ کے لیے، تو فرمایا کہ نہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دعا کرنا دوسرے مسلمان کے لیے یہ ایک الگ اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام رکھتا ہے، تو میں اس کو دیتی تو ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اور اس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے، لیکن دعا میں اس کے لیے اس لیے کرتی ہوں کہ یہ دعا کا دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ ایک مسلمان کے اوپر حق ہے، اور یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا۔ تو پھر وہ دونوں کام کرتی تھیں کہ خرچ بھی کرتی تھیں اور اس کے لیے دعا بھی الگ سے کرتی تھیں۔ تو یہ سارے واقعات عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شریعت نے بہت اعتدال رکھا ہے ہر چیز کے اندر، بالکل افراد یعنی زیادتی اور بہت کمی بیشی کے درمیان والا راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ جیوں کا جو لالچ جو ہے، دوسری جگہ ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آئے، دیہاتی، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جو ہو مختصر، لمبی نہ ہو بس، اور جس پر میں عمل کروں تو میں نجات پا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ایک تو نماز کی، کہ نماز اس حالت میں پڑھ کے وہ اپنی دنیا کی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس مال ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو دی ہے اس کی طرف نظر نہ کر، بس اس سے تو بے فکر ہو جا، اور کسی آدمی سے تعلقات اس وجہ سے نہ رکھ کے اس کے پاس مال ہے اور وہ زیادہ امیر ہے تو اس کی وجہ سے وہ شاید تیری کو مدد کرے گا۔ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان سے تو اپنا منہ پھیر لے تو خوشحال رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے غنی کر دیں گے۔ تو یہ لالچ کیونکہ انسان کے دل میں ہر وقت مال کے حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جو کمزور آدمی ہوتے ہیں، غریب آدمی ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے آدمی کے ساتھ تعلق رکھیں جس کی وجہ سے وہ جانتا تو ہے کہ غریب ہیں، تو یہ لالچ رکھ کے بھی کسی سے ملنا یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہاں بھی لالچ ہی مقصود ہے نا دل کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کی نظر ہٹتی ہے تو اس وقت یہ اس قسم کی خواہشات نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ وہ مال لینے کے لیے کوشش کرتا ہے کہیں سے بھی مل جائے۔ تو غریب آدمی کو غنی بنا دیا، یعنی اس کے دل میں یہ لالچ اس طرح سے مٹائی کہ جو دینے والا آدمی ہے اس کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن ایسا ظاہر نہ ہونے دے کہ وہ اس کے مال کی وجہ سے اسے تعلق رکھے ہوئے۔ اس کو یہ نصیحت کی غریب آدمی کو، اور امیر آدمی کو یہ نصیحت کی کہ وہ اگر دیکھے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو خود نظر رکھے اپنے علاقے کے ضرورت مندوں کے اوپر، اور اپنا جو زائد مال ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے علاوہ، عشر کے علاوہ نفلی طور پر بھی لوگوں کی مدد کرتا رہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ایک بہترین نظام قائم رہے گا۔ اسی وجہ سے سن 1857 سے پہلے جب انگریز یہاں پر ہندوستان کے اندر حکومت کرنے سے پہلے انہوں نے پورے ہندوستان کا سروے کیا، انگریزوں نے، ان کے نمائندے ہر جگہ پہنچے پورے ہندوستان میں۔ تو مسلمانوں کے علاقے کے اندر بھی انہوں نے سارے علاقوں کو جا کے دیکھا کہ وہاں مسلمان کیسے رہتے ہیں۔ تو انگریز کی یہ رپورٹ تھی کہ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے علاقے میں ہمیں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جو پڑھا لکھا نہ ہو، ایک آدمی بھی،
یعنی 100% تعلیم مسلمانوں کے اندر تھی، لیکن کون سی تعلیم تھی؟ دین کی تعلیم اور دنیا کی دونوں تعلیمیں تھیں، اور وہ 100% مسلمان پڑھے لکھے تھے، جو آج کے دور میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی یہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے علاقے کے اندر ایک آدمی بھی ہمیں بھیک مانگنے والا نہیں ملا، حالانکہ غریب تو تھے ہندوستان کے اندر، یہ تو نہیں تھا، لیکن وہ معاشرہ ایسا بن گیا تھا کہ مسلمان دوسرے کی ضرورت کو اس کے مانگنے سے پہلے خود ہی محسوس کر کے اور اس کی مدد کر دیا کرتے تھے، اور لینے والا جو تھا وہ خود بھی خوددار تھا، وہ بھی جب اپنی ضرورت پوری ہو جاتی تو وہ سوال ہی نہ کرتا کسی سے، نہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتا کہ دوسرا آدمی اس پر ترس کھائے۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ ساری چیزیں، یہ صفات کیسے پیدا ہوں کہ ہماری جو یہ حرص ہے، جس کے پاس ہے اس کے پاس، اس کے نفس کے اندر یہ بیماری اللہ نے رکھی ہے کہ وہ حل میں مزید کہتا ہے کہ اور میرے پاس بڑھے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اگر خود محنت نہیں کر سکتا تو دوسرے کے مال پہ نگاہ رکھتا ہے، تو یہ بھی لالچ کی علامت ہے۔ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے، ہمارے مشائخ نے یہ تیسرے سبق کے اندر رکھا ہے۔ یہ لطیفہ سر جو ہے، اس کے اندر یہ انسان کے حرص کا جو مقام ہے، یہ لطیفہ سر کے مقام پر ہے۔ تو جب انسان جب بھی دیکھے کہ اپنے دل میں اپنی ضروریات سب اس کی پوری ہو رہی ہیں، اس کے پاس بچت بھی اتنی ہے کہ وہ اپنے کام میں بھی اس کو لگا سکتا ہے، اور ایمرجنسی کے لیے بھی ایک حصہ اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن مزید یہ سوچنا کہ نہیں یہ تھوڑا ہوگا، اگر زیادہ میں کر لوں، اس کو بڑھا لوں، اور اس کے بڑھانے کے اندر اس کے اپنے روزمرہ زندگی کے جو عبادات ہیں اور جو آخرت کی تیاری کے معمولات ہیں، ان کے اندر اگر کمی آ رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ اب یہ میری لالچ جو ہے یہ سر اٹھا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے اسباق جو ہیں، یہ ہمارے برے اخلاق کی اصلاح کے لیے ہیں۔ پہلا سبق شہوت کی اصلاح کے لیے، اور دوسرا سبق ہمارا غصے اور غضب کو اعتدال پہ لانے کے لیے ہے۔ اور یہ جب اچھی صفات ہو جاتی ہیں پیدا، تو آدمی انہی چیزوں کو اچھے رخ کے اوپر استعمال کرتا ہے، یعنی غصے اور غضب کو انسان استعمال کرتا ہے غیرت کے درجے میں، کیونکہ جس آدمی میں غصہ اس آدمی میں زیادہ ہوتا ہے جس میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جذبے والا آدمی جو ہے وہ جب اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کے اوپر اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو اپنا غصہ اتارتا ہے، اور بعد میں جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے غصے کی تو غصہ اس سے جاتا نہیں ہے، غصہ نہیں ختم ہوتا، لیکن وہ غصہ غیرت میں بدل جاتا ہے۔ غیرت کا کیا مطلب؟ دین کے خلاف اگر کوئی کام کرتا وہ دیکھے گا اور اس کو ہاتھ سے روک سکے گا تو ایسا آدمی اس کو ہاتھ سے روکے گا، یہ اس کے اندر، یہ اس کا غصہ جو ہے وہ اچھے رخ کے اوپر تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن وہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ دوسرے سے جھگڑا کرے گا، بلکہ یہ کہ اپنی حکمت کے ساتھ اپنے غصے کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا جہاں تک ممکن ہو سکے گا، اور پھر نہیں تو زبان سے کم از کم اپنا زبان سے ضرور اس کا اظہار کر دے گا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ انداز حکمت والا ہو تو یہ غیرت جو ہے یہ اس غصے کا اچھا حصہ ہے جو ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسباق ہم نے اب 3 پورے کر لیے۔ تیسرے سبق کے اوپر یہ لالچ ہے، اور لالچ میں آپ کتنا اس سبق کو کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفت بیان کی ہے مسلمان کی اعلیٰ درجے کی، کہ ادنا مسلمان درجہ کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہ جائے۔ اس سے اوپر والا درجہ کون سا ہے؟ کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ لالچ، یہ تیسرے سبق پہ آپ اپنے اندر یہ چیز محسوس کریں کہ کیا میرے اندر، کیونکہ یہ لالچ جیسے جیسے کم ہوگی تبھی آپ دوسرے کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ اس کا ہے کہ اپنے قربانی دے کے بھائی کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہ لالچ کی سب سے بہترین ختم ہونے کی بہترین نشانی ہے جو اس آیت کے اندر انصار کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی کہ اگرچہ ان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی قربانی دے دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو کامیابی کو وہ شخص پہنچ گیا جو جیوں کے لالچ سے بچا لیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے لالچ سے بچا لیا۔ تو لالچ کا ایک ظاہری علاج یہی ہے، میں نے عرض کیا کہ اپنے اندر دیکھیں کہ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کر رہا ہوں جو اپنے لیے کر رہا ہوں۔
تو یہ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں کرتا. تو یہ مسلمانی کی جو صفات 3 درجے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ در حقیقت لالچ کی جب اصلاح ہوگی تو یہ صفات آپ کے اندر پیدا ہوں گے. آپ دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، یہ اونچے درجے کی صفت ہے، لالچ کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اور یہ جب صفت پیدا ہو جائے اور جہاں اس کے اندر کمی محسوس ہو تو فوراً اس سبق کو کرنا شروع کر دیں. سمجھیں کہ یہ پہلے میں ٹھیک تھا اور اب میرے اندر پھر سے ماحول کے اثرات نے پھر میرے اس لطیفے کے اوپر اثر انداز ہو گیا ہے، اور پھر میری یہ کیفیت جو ہے وہ میری یہ سوچ جو ہے یہ بدل گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے جب یہ آیات جو ہیں یہ خاص نہیں، اور بھی قرآن مجید میں جیوں کے نفس کے لالچ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیات بیان فرمائی، لیکن یہ چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انصار کی جو قربانی تھی وہ سب سے زیادہ مثالی تھی لالچ کے اعتبار سے، کہ ان کی جو صفات تھیں یہ سب سے اونچے درجے کی صفات تھیں، کہ جس آدمی کے دل میں لالچ اور حرص اعتدال کے اوپر آ جائے تو وہ اس طرح کی قربانی دیتا ہے اپنے بھائی کے لیے جیسے انصار نے دی تھی. تو یہ ہم نے اپنے اندر یہ چیز دیکھنی ہے اپنی سوچ میں، اپنے اسباق کو کرتے ہوئے. باطنی طور پر تو میں نے اس کی نشانی یہ بتائی کہ ہر سبق کو کرتے ہوئے اگر آپ کا خیال ذکر اوپر کی طرف جانے لگ گیا ہر لطیفے کے اوپر، تو یہ آپ کے باطن کے اندر وہ سبق آپ کا پورا ہو رہا ہے. اور ظاہر میں اپنی سوچ کو دیکھیں کہ میں دوسرے آدمی سے ملتے ہوئے میں کس انداز سے مل رہا ہوں، سوچ میری کیا ہے. میں اس کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہوں. اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں، جو اس کا انتہائی مقام یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان گناہ گار ہے کہ نیک ہے. یہ ایک اور بھی سب سے زیادہ اہم چیز ہے آج کے دور میں، اس کو دیکھنا کہ ہمارے نزدیک یہ صرف کسی کا مسلمان ہونا کافی ہے. بس وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ سود خور ہے، وہ جو بھی ہے وہ معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، بس ہمارا محبوب مشترک ہے. یہ ذہن میں رکھ کر کے البتہ کسی سے حق لینا ہے، آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے وہ الگ بات ہے، وہ آپ کریں. اس سے کوئی جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا ہے تو اس کو آپ پنچایت کے ذریعے حل کریں، عدالت کے اندر چلے جائیں اس کے خلاف، وہ الگ چیز ہے. لیکن اپنے دل میں یہ محسوس کریں کہ کہ عام مسلمانوں کے ساتھ میرا رویہ جو ہے ان کو دیکھ کر کے میں اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہوں، اور اگر وہ کوئی ان میں سے آ جائے تو میں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہوں بحیثیت مسلمان کے. تو یہ ہم نے ان سب شکل و صورت اور اعمال سے اوپر ہو کر کے مسلمان کی نگاہ سے دیکھنا. یہ اس کے اندر اہم چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہو گئی ہے. ہم حیثیتوں کے اعتبار سے ملتے ہیں یا اعمال، کیونکہ یہ ایسا کرنا اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی علامت ہے اور دوسرے آدمی کو حقیر اور کمزور سمجھنے کی علامت ہے. تو یہ بھی نفس کی ایک بیماری ہے. تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی لطیفہ سر پہ ختم ہوگی، کیونکہ یہی لطیفہ سر جو ہے یہ دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور یہ لطیفہ سر اور فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، سلام کرنے کے اعتبار سے بعض مشائخ نے، بعض علماء نے یہ احتیاط کی تھی کہ جو آدمی بیریش ہوتا تھا، داڑھی کٹاتا تھا، اس کو سلام نہیں کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ بھئی یہ تو مطلب یہ ایک ایسے اعلانیہ گناہ کے اندر پھر رہا ہے. لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر مسلمان زیادہ رہتے ہوں تعداد کے اعتبار سے، یعنی مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو، اگرچہ وہاں ہندو بھی رہتے ہوں، عیسائی بھی رہتے ہوں اور مذہب کے لوگ بھی رہتے ہوں، تو پھر آپ نے جس کو نہ جانتے ہیں اس کو بھی آپ نے سلام کرنا ہے، جب تک کہ ظاہری نشانی اس کی اپنے مذہب کی ظاہر نہ ہو. کیونکہ جب عام مسلمان ہوں تو پھر جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ غیر مسلم ہے، اس وقت تک آپ کے لیے ہر ایک کو، ہر ملنے والے کے لیے سلام کرنا ضروری ہے. اکثریت کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے اپنے اندر یہ صفت بھی دیکھیں کہ دوسرے کو اعمال کے اعتبار سے حقیر جاننا، یہ آپ کے لیے کسی دوسرے مسلمان کے اعمال اگر آپ کے اوپر کھل جائیں، مثلا کوئی بیریش آدمی کو آپ دیکھ لیں
کسی کا کوئی چھپا ہوا گناہ آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ مال کھانے والا آدمی ہے، یہ اس فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو یہ تو آپ اس کے عیبوں کا آپ کے اوپر کھلنا، یہ تو آپ کے درجات کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ کیسے؟ کہ آپ اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ تو اب یہ دعا کرنا جو ہے یہ ایثار ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ قربانی ہے کہ نہیں؟ کہ آپ اس کو پسند نہیں کر رہے لیکن آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں ہدایت کی۔ تو یہ بھی ایثار ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس آیت کے اندر، اس آیت کی اگر انصار کی صفات پیدا کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے لیکن دوسرے کو نہیں دی، تو آپ اپنی چیز کو خرچ کریں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس کیا چیز ہے جو آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ ہر آدمی کو دعا ہے۔ بات سمجھے؟ تو ہمارا راستہ تو ایسا ہے کہ اس میں ایک سوچ ایسی ہے جو ایک لمحے کے اندر انسان کو ہزار مقامات اللہ تعالیٰ کے قرب کے طے کرا دیتی ہے، ایک ہی لمحے کے اندر۔ تو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے اس آیت کے کمال تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کسی مسلمان کی حقارت، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے، اور الگ سے نصیحت اگر کر سکتے ہوں اور آپ سمجھتا ہو کہ آپ کی بات وہ سن لے گا تو اس کو نصیحت کریں، یہ ایک اور خیرات ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تیسرا سبق ہے ہمارا لطیفہ سر کا، اس کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر آدمی دوسرے مسلمان کے لیے وہ اونچے درجے کی قربانی دیتا ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور مسلمان اور مومن کا سب سے اونچا ترین مقام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنے لیے قربانی دے کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائیے، اوصاف اور کمالات یہ سب موجود ہیں۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ سب صلاحیتیں جو صحابہ کے اندر موجود تھیں وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ وہی انسان ہے، وہ آخری انسان تک وہ صلاحیتیں اور قابلیتیں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ نہیں لیا، واپس نہیں کیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور دین کے احکامات بھی موجود ہیں، اصل میں ہم لینے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے جیسے کہ آپ کے اپنے دور مبارک میں تھا۔ فرض یہ ہے کہ وہ بلا واسطہ تھا اور اس کے فضائل اور تھے جو اب کوئی حاصل نہیں کر سکتا، صحبت کے فضائل۔ مگر یہ کہ فیض اگرچہ تناسب کے اعتبار سے کم ہو گیا لیکن نسبت تو وہی ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی جو نسبت 10 کو 100 کے ساتھ ہے وہی 1 کو 10 کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ نسبت ہماری اب بالواسطہ ہو گئی ہے، صحابہ کی بلا واسطہ تھی، اس لیے ان کے جو مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا ان کی اصلاح کا، وہ تو کوئی اب غیر صحابی تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ مگر غیر صحابی ہونے کے ناطے سے جو مقامات ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، وہ آخری انسان تک محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے اس کے اندر کوشش کریں۔ تو یہ تیسرا سبق لطیفہ سر جو ہے یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے۔ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ، اپنی سوچ کو اصل میں دیکھنا ہے آپ نے کہ میں دوسرے مسلمان کو دیکھ کے کیا سوچ رہا ہوں، اس کے گناہ کو دیکھ کے ہوئے اس کو گناہ کو اچھا نہ سمجھے کہ یہ ایسا کام کر رہا ہے، یہ بات نہیں۔ لیکن ہمارے مشائخ نے رات میں وہ سید کا واقعہ سنا رہا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے وہ ایک سید نے ان کے کان میں کہا تھا کہ میں کمزور ہوں اور میری بیٹی ہیں، ان کی میں نے شادی کرنی ہے، میں نے قرضہ دینا ہے، اگر آج میں جیت گیا تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے کہ میں ضرورت پوری کر لوں گا۔ تو آپ نے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی عزت رکھی اور آپ گر گئے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہمارے مشائخ نے سید کی اتنی عزت کی ہے اس کے نسبت کے اعتبار سے کہ شیعہ بھی اگر کوئی سید شیعہ بھی ہو جاتا تھا، ان سے ملنے کے لیے آتا تھا تو اس کا بھی اکرام سید ہونے کی حیثیت سے کرتے تھے، اس کے عقیدے فرقے کی وجہ سے نہیں، کہ بھئی اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خاندان کا آدمی تو ہے۔ یعنی یہ جو حرص ہے، یہ تیسرا سبق جو ہے یہ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک عالم اگر آپ کے پاس آ جائے، آپ کو پتا ہو کہ یہ سود کھاتا ہے
ہے عالم دین، یہ سود کھاتا ہے، یہ فلاں فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو اگر آپ نے اس کی عزت اس کے علم کی وجہ سے کرنی ہے، اس لیے نہیں کرنی کہ میں اس کی سود کی وجہ سے اس کی عزت کر رہا ہوں، یا میں اس کی کسی گناہ کی وجہ سے عزت کر رہا ہوں، یا اس نے لوگوں کے حقوق خراب کیے ہوئے، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ عالم کو حیثیت دینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہے یہ۔ اب یہ چیزیں بھی ہمارے لوگوں کے اندر ختم ہو گئی ہیں، تو ہم اب لوگوں کے تو اپنے اعمال کے ساتھ مقابلہ کرنا کسی دوسرے مسلمان کا کہ میرے اندر یہ برائی نہیں ہے، اس کے اندر ہے، اس وجہ سے اس سے قطع تعلق کر دینا، یہ مسلمانی کا شیوا نہیں۔ تو ہم نے وہ مسلمان بننا ہے، میں سمجھا سک رہا ہوں آپ کو، یعنی ہم نے اس درجے تک اسلام کو لے کے جانا ہے جس کی طلب اللہ نے ہمارے اندر رکھی بھی ہے اور اس کے اسباب بھی مہیا کر دی ہیں۔ اب اگر ہم نہ لیں اس کو تو پھر یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اس مسلمان مومن کے مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ذرائع بھی بھیج دیے، افراد بھی موجود ہیں، تربیت کا طریقہ بھی موجود ہے، اب لینے والے ہم بننے کی کوشش کریں۔ تو میں نے یہ بتا دیا کہ اپنی سوچ کے اوپر غور کریں اور اس سبق کو کرتے رہیں۔ جب بھی آپ اس کے اندر کوئی کمی دیکھیں تو لطیفہ سر کے اوپر ذکر کریں، شہوت کے اندر جب کمی بیشی دیکھیں تو لطیفہ قلب کے اوپر کریں، اور غصہ اور غضب اپنے نفس کی وجہ سے جب غصہ کسی کے اوپر آنے لگے اور یہ آپ کی عادت بن جائے تو لطیفہ روح کے اوپر ذکر کو بڑھا دے پہلے کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائے، خیال فرمائے اللہ تعالیٰ